الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته والليل دجا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ حنفی جو دنیا میں ایک مانی ہوئی فقہ ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ پیروکار مسلمانوں میں فقہ حنفی کے پائے جاتے ہیں. انڈونیشیا، بر صغیر اور اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے جہاں پہ فقہ حنفی کے پیروکار پائے جاتے ہیں. فقہ حنفی کی بنیاد 6 کتابوں پر ہے جو امام محمد رحمہ اللہ، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ اور اپنے جو اساتذہ امام ابو یوسف اور امام ظفر، حسن بن زیاد اور خود اپنے یہ 5 ائمہ کے جو مسائل ان سے منقول مسائل ہیں وہ اس میں لکھ دیے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر اور امام حسن بن زیاد، ان 5 ائمہ کے مسائل ان 6 کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور جو فقہ حنفی کی بنیادی کتابیں ہیں اور ان کا ماخذ و مرجع ہیں. مبسوط، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر اور زیادات. ان میں سے ہم آپ کے سامنے مبسوط کا تعارف پیش کرتے ہیں. مبسوط سب سے پہلے لکھی گئی اور بہت مدلل انداز میں، بہت وضاحت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ لکھی گئی. اس میں 27,000 مسائل ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ مبسوط کے حافظ تھے. مبسوط ان کو حفظ یاد تھی. کوفہ و بصرہ کے اہل علم اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے. اس کتاب میں یوں سمجھ لیں کہ 23 ابواب ہیں یا 23 کتابیں ہیں. کتاب تو ویسے تو کتابیں ہیں لیکن اس کو ہم ابواب کہہ لیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ 53 ابواب ہیں. اس کتاب میں مبسوط میں 53 ابواب ہیں، لیکن ان میں سے ابھی جو طبعات کے مراحل سے گزرے ہیں وہ صرف 16 کتابیں، 16 ابواب طبعات کے مراحل سے گزرے ہیں اور بقیہ ابواب ابھی تک تشنہ ہیں اور ان کی طبعات باقی. اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے کہ وہ اس کتاب کی مکمل طبعات کروا لے. ایک غیر مسلم نے جب یہ کتاب پڑھی تو وہ یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا کہ ھذا کتاب محمدکم الاصغر فکیف کتاب محمدکم الاکبر، یعنی یہ تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب ہے. امام محمد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب ہے، تو جو اتنی عظیم کتاب ہے اور اس کی پائے کی کوئی کتاب میں نے نہیں دیکھی، تو تمہارے جو بڑے محمد ہیں، جو تمہارے نبی ہیں، ان کی کتاب کیسے عظیم الشان ہوگی. یہ کہہ کے وہ مسلمان ہو گیا.